ہمارے پاس اس وقت تقریباً 130 ارب ڈالر کے بیرون ملک قرضے ہیں۔ ادھر یورپین یونین جو ہے وہ انڈیا سے مدد لے رہا ہے کہ پیس انیشیٹو آپ لیں، اور رشیا کو کہیں کہ جی وہ جو ہے ہماری انڈیا سے مدد لینا چاہ رہے ہیں۔ میں جب ہسٹری دیکھتا ہوں پاکستان کی تو وہ یہ ہے کہ جب بھی عرب ممالک بیچ میں جب بھی کودے ہیں تو انہوں نے ڈیل ایسی نہیں کروائی یا ایسے معاملات نہیں طے ہوئے کہ ادارہ پیچھے ہٹ گیا، ادارہ جن کو ہم سروس نہیں کر سکتے۔ ان کی پتلون ایک خان صاحب کا بھانجا جو ہے اٹھا کے اس نے ان کی ویسٹ سائز کا مذاق اڑایا۔ اس میں سے ہر سال ہمیں تقریباً 20 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں، اوپر 4-5 ارب ڈالر کا سود بھی اس کے ساتھ ہے۔ ابھی تک تو اس کا سلوشن ہمارا یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی جنگ ہو جاتی تھی، ہمیں پیسے مل جاتے تھے، وہ پرانے قرضے ذرا آگے چلے جاتے تھے، ہمیں نئے قرضے مل جاتے تھے، اور ہمارا وہ ماڈل جو تھا ایک قسم کا مرسنری ماڈل چلتا جا رہا۔ لیکن وہ اب چینج ہو گیا ہے۔ وہ ہماری جو ایک قسم کا دور تھا، تقریباً پچھلے 40 سال اس میں ہم نے گزارے ہیں۔ پہلے افغانستان کا جہاد، اس کے بعد وار آن ٹیرر، اور اس دوران ہماری اونچ نیچ ہوتی رہی، لیکن ہمیں فائنینشلی کچھ ملتا رہا، ہم افلوٹ رہے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے گرو اپ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اگر آپ دیکھیں دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے، یہ 5ویں دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے، اور ہم بھیک لے کے ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ہماری دنیا میں کوئی ریلیونس نہیں رہی، ہم ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا کو ہم ایک ایسی اپنی شکل دکھا رہے ہیں جو کہ ورسٹ قسم کے ممالک جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ افریقہ میں ہوتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ پہ جس سے ہم بہت دور ہیں، ہم اب اس کیٹیگری میں آتے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے بارڈر کے دوسری طرف ہمارا ہمسایہ ملک G20 کا ممبر بن گیا ہے، وہاں G20 کی میٹنگز ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ کشمیر میں وہ میٹنگز کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ملک میں روزانہ انویسٹمنٹ امریکہ سے اور یورپ سے اور باقی جگہوں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ وہ چین کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اربوں ڈالر، 100 ارب ڈالر سے اوپر تو تجارت اس کی چین کے ساتھ۔ رشیا کے ساتھ وہ اپنی پوری طرح سے تیل خرید رہا ہے، ڈسکاؤنٹڈ تیل خرید رہا ہے۔ اب اس نے سعودی عربیہ، UAE، ان ساروں سے مل کے وہ کوئی ریل کا پروجیکٹ بھی کرنے جا رہا ہے وہاں سعودی عربیہ میں، جہاں پہ UAE کو ریل کے ساتھ سعودی عربیہ کے ذریعے دمشق اور لیبنان کے ساتھ ملایا جائے گا، اردن کے ساتھ، اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ کر رہا ہے۔ تو وہ ریلیونٹ ہیں۔ وہ ریلیونٹ کیوں ہیں؟ بیکاز ان کی اکانومی اب دنیا کی 5ویں سب سے بڑی اکانومی بن گئی ہے، اور وہ دنیا کی اکانومی سب سے تیز گروئنگ اکانومی ہے، جس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، اور وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اب دوسری طرف ہمارا جو کمپٹیشن ہے ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ رہا ہے پچھلے 75 سال میں، اور بہت سے سال ہم نے ان سے بہتر ترقی کی ہے، اور اس کے بعد اب ہم ایک قسم کے ایسے گڑھے میں گر چکے ہیں جہاں سے ہم اٹھ نہیں سکتے، اور ہمارا نظام جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف دنیا میں اکنامک فیوچر ہے، ڈیموکریسی ہے، اور آپ بڑے بڑے برکس کے ممبر ہیں، یا آپ بڑے جس طرح ہم CPEC کے بنے ہوئے ہیں، ہم ان چیزوں کو لیوریج کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے حالات وہ ختم۔ وہ عمران خان جو جب وزیر اعظم ہوتے تھے، آپ تو خیر نہیں بات کرتے، جب وزیر اعظم ہوتے تھے تو سارا ٹائم مودی کو گالیاں دیتے تھے، وہ مودی G7 جا رہا ہے،
اس سیٹرڈے سنڈے کو, اور وہ وہاں پہ جناب جس میں جاپنیز پرائم منسٹر کشیدہ بھی ہوں گے, جسے وہ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے پرائم منسٹر البانے ہوں گے, پریزیڈنٹ بائیڈن ہوں گے, اور وہاں پہ ڈسکس کیے جائے گا کہ اب دنیا کے مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوگا, کیونکہ وہ ایک رشیا کو چاہتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ ایگری کرے, ایک کروشل ایکسٹینشن چاہیے ایک بلیک سی گرین انیشیٹو کی. سو ایک طرف یورپین یونین جو ہے وہ انڈیا سے مدد مانگ رہا ہے, ادھر امریکنز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ انڈیا کو G7 میں لے کے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, اور پاکستان جو ہے وہ اپنی جسے وہ کہتے ہیں نا لڑائی کی آب و تاب پہ لگا ہوا ہے. اب یہ جو G7 کے لیڈر جو ہیروشیما میں مل رہے ہیں اس جمعے والے دن, اب یہ کہہ لیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فرسٹ وزٹ ہے کسی بھی جو انڈین پرائم منسٹر کا جب سے انڈیا نے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے 1974 میں. سو فرسٹ ٹائم جو ہے ایک جاپنیز سٹی وزٹ کرنے جا رہے ہیں انڈین پرائم منسٹر, یہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں, ہیروشیما وزٹ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے تو ظاہری بات ہے انڈین پرائم منسٹر یا انڈین لیڈر جو ہیں وہ جاتے رہے ہیں, لیکن یہ ہیروشیما میں ہو رہا ہے جہاں پہ ظاہری بات ہے نیوکلیر ویپن کا استعمال ہوا تھا. لاسٹ ٹائم کہا جاتا ہے کہ جو انڈین پرائم منسٹر نے ہیروشیما کا وزٹ کیا تھا وہ آئی تھنک 1945 تھا, جب جواہر لال نہرو نے 1957 میں وزٹ کیا تھا اٹیک کے, ظاہری بات ہے کافی سال بعد. اب مودی جو ہیں یہ بھی پہنچ رہے ہیں 19 مئی کو G7 کی سمٹ اٹینڈ کرنے. اب یہ امیجن کریں کہ یہ کیا آپٹکس ہیں, صرف آپ آپٹکس کو دیکھیں, ٹھیک ہے جی. اور وہاں پہ بیٹھ کے مودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی, سگنیفیکینس پہ بات کریں گے جی کہ انڈیا وہ ملک ہے جو نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کو جو ہے نا اس نے اس کی سائن تو نہیں کیا ہوا لیکن نان پرولیفریشن کی حمایت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان جتنے ممالک ہیں ان میں سے میرا خیال ہے انڈیا جو ہے اس نے NPT سائن نہیں کی ہوئی. نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے وہ بیسیکلی ایک ہیروشیما میں بھی ہونا اور یہ ٹریٹی بھی سائن نہ کرنا. اس وقت میں آپ کو بتا دوں بہت سارے لوگوں کو جن کو نہیں پتا کہ جو NPT ہے نیوکلیر نان پرولیفریشن جو ٹریٹی ہے چاہتے تھے کہ جن ممالک نے 1967 سے پہلے نیوکلیر ویپنز ایکوائر کر لیے ہیں وہ ڈی جیورے نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہیں, اور جن ممالک نے 1969 سے آئی تھنک بعد جب یہ ٹریٹی انفورس ہوگی, 67 میں آئی تھنک یہ ٹریٹی آئی تھی, 69 میں یہ انفورس ہو گئی, اس کے بعد جن ممالک نے نیوکلیر ویپنز ایکوائر کی ہیں یہ ڈی فیکٹو نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہیں. اور اس کے بعد جو اس وقت جو مجھے نظر اس کے بعد جو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس دیکھتا ہوں تو دو بیانات. خان صاحب مسلسل جب ایسٹ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں در حقیقت آرمی کے انسٹیٹیوشن کے زخموں پہ نمک پھینکنے کے وہ مترادف ہے. اٹس اے ویری سینسٹیو میٹر. اور وہ بلیم مسلسل اپنے کلیم میں کر رہے ہیں کہ یو ڈیڈ اٹ, آپ نے کیا, آپ نے اس وقت ابھرتی بھی ایک عوامی رائے کو دبانے کی کوشش کی اور ملک ٹوٹا. بلکہ اگلے دن انہوں نے, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کر پائیں گے وہ, جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ مسٹر ISPR تو پیدا ہی نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے جب گلاب اتارے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم بغیرت ہو, شرم نہیں آتی. کبھی وہ نیب کے چیئرمین کو کہتے ہیں با پردہ عورت کو آپ یہ کر رہے ہو, کبھی وہ کوئی گنجائش انہوں نے چھوڑی نہیں ہے, سارے کپڑے پھاڑ دیے اس انسٹیٹیوشن کے. میرے خیال میں اس سے زیادہ جس طرح وہ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جو بھارت اپنی چیزیں اچیو نہیں کر سکتا تھا, خان صاحب ہے ڈیلیورڈ میٹرز.